بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری عربی گرامر کی تیسری کلاس ہے۔ یہ کلاس مدارس کے طلباء کے لیے، کالج اور اسکول کے طلباء کے لیے یکساں مفید ہے۔ سب سے پہلے ہم فعل کی آسان تعریف سنیں گے۔ کسی زمانے میں کام کرنے کو فعل کہتے ہیں۔ یہ آسان تعریف اپنے ذہن میں رکھیں۔ کسی زمانے میں کام کرنے کو فعل کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، عزیز طلباء کرام، گردان فارسی زبان کا لفظ ہے۔ عربی میں اس کو تصریف الفعل کہتے ہیں۔ گردان کو عربی میں تصریف الفعل کہتے ہیں۔ پہلی ضروری بات آپ نے سیکھنی ہے کہ فعل کی اصل بنیادی گردانیں تین ہیں۔ نمبر 1 فعل ماضی، نمبر 2 فعل مضارع، نمبر 3 فعل امر۔ آپ ابتدائی طلباء کرام صرف فعل ماضی کی گردان یاد کر لیں تو بقیہ ماضی کی تمام گردانیں حلوہ نما ہو جائیں گی، یعنی بالکل آسان ہو جائیں گی۔ ماضی کی جتنی بھی بقیہ گردانیں ہیں وہ بالکل آسان ہو جائے گی۔ ایک آدھا لفظ بڑھائیں گے، ماضی کی ساری گردانیں خود بخود بن جائیں گی۔ اسی طرح فعل مضارع کی گردان سیکھ لے، فعل مضارع کی گردان یاد کر لے تو فعل مضارع کی گردان کو یاد کرنے کی برکت سے آپ کو بقیہ گردانیں خود بخود آسان ہو جائیں گی، یعنی نفی تاکید بلند، نفی جہت بلند، مضارع مؤکد، فعل نہیں، یہ گردانیں آپ کے لیے حلوہ نما ہو جائیں گی۔ اور تیسری بنیادی گردان جو ہے وہ فعل امر ہے۔ عزیزان محترم، عزیز طلباء کرام، دوسری ضروری بات ہم نے سیکھنی ہے۔ فعل ماضی کے 3 وزن ہوتے ہیں: فعل، فعل، فعول۔ عین کے اوپر زبر، عین کے نیچے زیر، عین کے اوپر پیش۔ یہ فعل ماضی معروف کے 3 وزن ہیں۔ جب بھی فعل ماضی معروف آئے گا ثلاثی مجرد سے تو یہ 3 وزنوں میں سے کسی ایک وزن سے آئے گا۔ ہم آہستہ آہستہ سیکھیں گے، ثلاثی مجرد کی بھی ہمیں سمجھ آ جائے گی، ثلاثی مزید فی کی بھی سمجھ آ جائے گی، تو آہستہ آہستہ ہم یہ چیزیں سیکھیں گے۔ فعل ماضی معروف کی گردان: فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلت، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا۔ یہ 14 صیغوں کی گردان ہے، فعل ماضی معروف کی گردان ہے۔ یہ بنانے کا بالکل آسان طریقہ ہے۔ پہلے اصلی حرف پر زبر لگانی پڑتی ہے، دوسرے اصلی حرف کے اوپر یا تو زبر لگائیں گے یا زیر لگائیں گے یا پیش لگائیں گے۔ چونکہ یہ ابتدائی کلاس ہے، آپ لوگوں نے فی الحال زبر کے ساتھ یاد کرنی ہے۔ فعل، فعلا، فعلو، یہ پوری گردان فعل ماضی کی ہے، یہ آپ لوگوں نے اس کو یاد کرنا ہے۔ اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، گردانوں کو رٹا لگانا یہ ضروری کام نہیں ہے، یہ اصلی کام نہیں ہے، بلکہ صیغوں کی پہچان ہو جائے یہ اصل کام ہے۔ یہ صیغے ہیں، صیغوں کی پہچان اصل کام ہے۔ ضروری جو کام ہے وہ ہے صیغوں کی پہچان، اور صیغوں کی پہچان کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ صیغوں کو پہچانا جاتا ہے علامت سے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ گردان کا یہ سارا نقشہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور یہ 14 صیغوں کو نمبر وائز آپ پہچان لیں۔ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یہ تثنیہ کہتے ہیں 2 کو، یہ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اس کو آپ نے ذہن میں بٹھانا ہے۔ واحد مؤنث غائب، یہ تثنیہ مؤنث غائب، یہ جمع مؤنث غائب۔ یہ واحد مذکر حاضر، یہ تثنیہ مذکر حاضر، یہ جمع مذکر حاضر۔ یہ واحد مؤنث حاضر، یہ تثنیہ مؤنث حاضر، یہ جمع مؤنث حاضر۔ یہ واحد متکلم اور یہ جمع متکلم۔ آپ نے یہ نقشہ ذہن میں بٹھانا ہے اور پھر ان 14 صیغوں کو نمبر وائز آپ نے پہچاننا ہے۔ مثلا میرے سے کوئی پوچھے کہ فعل تو کون سا صیغہ ہے،
میں ایک دم بتا دوں گا یہ 13واں صیغہ ہے واحد متکلم کا۔ میرے سے کوئی پوچھے فعلت کون سا صیغہ ہے، میں ایک دم سے بتا دوں گا کہ یہ جو ہے اپنا 10واں صیغہ ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہ 10واں صیغہ ہے واحد مؤنث حاضر کا۔ تو یوں آپ نے ذہن میں نقشہ بٹھا کر بھی آپ جو ہے صیغوں کی پہچان کر سکتے ہیں، یا پھر علامتوں سے بھی آپ صیغوں کو پہچان سکتے ہیں۔ مثلا اس کے ساتھ الف لگا ہوا ہے تو یہ الف تثنیہ کی علامت ہے، اس کے ساتھ واو لگا ہوا ہے اور اس سے پہلے پیش ہوگا، عموماً پیش ہی ہوگا، تو یہ جو آخر میں واو لگا ہوگا اس علامت سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اس کے ساتھ تا ساکنہ لگی ہوئی ہے، تا کے اوپر جزم ہے، تو یہ تا ساکنہ یہ علامت ہے کہ یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ ادھر تا ہے تو یہ جو آخر میں تا آ جائے تو یہ تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہوتا ہے۔ اس کے آخر میں نا ہے، نون کے اوپر صرف زبر ہے، تو یہ جمع مؤنث غائب کی علامت ہے۔ ادھر تا ہے واحد مذکر کی علامت ہے، تما تثنیہ مذکر کی علامت ہے، اور تم جو ہے یہ جمع مذکر کی علامت ہے، جمع مذکر حاضر کی علامت ہے۔ تے آ جائے یہ تے تو یہ واحد مؤنث حاضر کی علامت ہے، تما جو ہے یہ تثنیہ مؤنث حاضر کی بھی علامت ہے اور تثنیہ مذکر حاضر کی بھی علامت ہے، لیکن جملے کے سیاق و سباق سے، جملے کے سلسلہ کلام سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تثنیہ مذکر حاضر ہے اور یہ تثنیہ مؤنث حاضر ہے۔ اور اسی طرح یہ جو ہے فعلتن، تو یہ آخر میں نون مشدد آ جائے تو یہ جمع مؤنث حاضر کی علامت ہے، اور آخر میں تو آ جائے تو یہ واحد متکلم کی علامت ہے، اور صیغے کے آخر میں نا آ جائے تو یہ جمع متکلم کی علامت ہے۔ عزیزان محترم، صیغوں کو پہچاننا اصل کام ہے، گردانوں کو رٹنا اصل کام نہیں ہے۔ جو ضروری کام ہے وہ ہے صیغوں کی پہچان۔ اگر آپ کو ان دو طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے یا دونوں طریقوں سے صیغوں کی پہچان ہو گئی تو آپ نے اصل کام کر لیا، آپ کو مبارک ہو، آپ نے اصل کام کر لیا۔ آخر میں آپ کو ایک سبق آموز لطیفہ سناتا ہوں۔ بعض لوگ نکمے ہوتے ہیں، بعض لوگ انتہائی سڑیم ہوتے ہیں، گندے ہوتے ہیں، نہ خود بھی ناکام ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی ناکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس بارے میں ایک لطیفہ ہے۔ 3 طلبہ تھے، ایک حبشی طالب علم تھا، ایک انگریز طالب علم تھا، اور ایک جو ہے پاکستانی طالب علم تھا۔ یا پاکستانی کو چلو ہٹا دیں، آپ اس کی جگہ بنگالی کو رکھ لیں، بنگالی طالب علم تھا۔ تو یہ تینوں جا رہے تھے، پری آ گئی، اس پری نے تینوں سے کہا، پہلے انگریز سے کہا کہ آپ وش کرو، کچھ مانگو، آپ کو دیا جائے گا۔ انگریز نے کہا میرے ہاتھ پہ یہ لوہے کی گھڑی ہے، اس کو سونے کی بنا دیجیے۔ پری نے ہاتھ پھیرا، وہ لوہے کی گھڑی سونے کی ہو گئی۔ انگریز بڑا خوش ہوا۔ پھر حبشی سے کہا گیا آپ وش کرو، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اس نے کہا مجھے چٹا کر دو، مجھے گورا کر دو۔ پری نے ہاتھ پھیرا، وہ حبشی جو ہے گورا ہو گیا، چٹا ہو گیا، بہت خوش ہوا، بہت ہی خوش ہوا۔ پھر بنگالی طالب علم سے کہا حضرت آپ بھی کچھ مانگیے۔ وہ بنگالی طالب علم بولا پری، محترمہ پری، اس انگریز کی گھڑی واپس لوہے کی بنا دی جائے اور اس حبشی کو واپس کالا کر دیا جائے۔ وہ پری نے ویسے ہی کر دیا۔ اس پر وہ بنگالی طالب علم بہت خوش ہوا، اس نے بہت چھلانگیں ماری اور بولا کیا ہی مزہ آ گیا، اب مجھے سواد آیا ہے۔ اور ان دونوں سے بولا ہاں تک مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود ناکام ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی ناکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے اور دوسروں کا حوصلہ بڑھانا ہے۔ آپ لوگ جو ہے یہ صرف سیکھ سکتے ہیں، آپ عربی گرامر سیکھ سکتے ہیں، یہ آسان کام ہے، بس اس کے لیے محنت شرط ہے۔ اللہ کریم ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔